بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ جی، پاکستان تحریک انصاف نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ صرف اور صرف آرمی چیف کے ساتھ ہوں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی اور کے پاس تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک پپٹ حکومت ہے جو کہ چل رہی ہے، یہ تو جو ہے وہ کٹ پتلی ہیں، یہ تمام جو کہ اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ تو جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے پاس اختیارات ہیں، بات چیت بھی مذاکرات بھی اسی کے ساتھ ہوں گے، یہ تحریک انصاف نے کہہ دیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور ادھر جناب ایک بار پھر سے مسلم لیگ نون کی نواز شریف کی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں، اور ایک نیا بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بیانیے کے تحت اب جو ہے وہ کوشش یہ کی جائے گی کہ نون لیگ کی جو دفن ہوتی سیاست ہے اس کو ایک بار پھر سے جو ہے وہ مقبول کرنے کے لیے، عوام میں مقبولیت کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ عوام میں ایک بار پھر سے پذیرائی حاصل ہو۔ اس بارے میں کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس بارے میں جو کچھ بات کریں گے، اور ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی فتح ہے تحریک انصاف کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے لیے بھی اب راستہ کھل گیا ہے تحریک انصاف کے لیے۔ وہ مخصوص نشستیں جو کہ ان سے واپس تو نہیں لیکن انہیں دی نہیں گئی تھیں، وہ مخصوص نشستیں اب مل سکتی ہیں واپس پاکستان تحریک انصاف کو۔ وہ کیسے ملیں گی اور کیسے مینڈیٹ تسلیم کیا گیا ہے، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ کچھ اور اہم خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ گزارش کروں گا کہ جی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اچھا، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب مذاکرات کے حوالے سے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں، جب بھی ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ بات چیت کریں، آپ ڈائیلاگ کی طرف آئیں، آپ مذاکرات کی طرف آئیں، تو عمران خان کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں سے مذاکرات کرنے کا کیا فائدہ کہ جن کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، جن کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، میں ان سے کیا بات کروں؟ ان سے بات کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات وہاں کرنی چاہیے جہاں پر اتھارٹیز ہیں، جہاں پر اختیارات ہیں، وہاں پر بات کرنے کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر سے بالکل واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے تو وہ آرمی چیف کے ساتھ ہوں گے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہ باقاعدہ طور پر موقف سامنے آ گیا ہے۔ یہ کس نے کہا جی؟ یہ ہیں شہریار آفریدی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ انہوں نے جیو نیوز کے ایک پروگرام میں یہ بات کی ہے، کہتے ہیں کہ صرف اور صرف آرمی چیف اور DGISI سے مذاکرات چاہتے ہیں، یعنی کہ جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس اتھارٹیز ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں۔ جن کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے ان سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ شہریار آفریدی کہتے ہیں کہ جناب ان سے کیا بات کریں جو خود محتاج ہیں، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے یہ کنٹرول ہوتے ہیں، فارم 47 کے ذریعے یہ ایوان میں آ گئے ہیں، عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے، یہ مسترد شدہ لوگ ہیں، ان مسترد شدہ لوگوں سے ہم کیا بات کریں؟ انہوں نے کہا کہ PTI اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، یہ عوام نے ثابت کر دیا ہے۔ بدترین دھاندلی کے باوجود یہ بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں۔ ان میں اخلاقی جرت ہے تو خود کہیں کہ ہمیں عوام نے ووٹ نہیں دیا، حکومت چھوڑ دیں۔ زبیر عمر صاحب جو کہ سابق رہنما ہیں نون لیگ کے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جناب صرف 40 سیٹیں ہیں، اگر صحیح طور پر جو ہے نا وہ کاؤنٹ کیا جائے تو مشکل سے مخصوص سیٹیں ملا کر صرف 40 سیٹیں ہیں نون لیگ کے پاس۔ لیکن جو دیگر تجزیہ کار ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی 15 سے 17 سیٹیں صرف نون لیگ جیتی تھی، اس کے علاوہ نون لیگ کے پاس اور کوئی سیٹیں ہے ہی نہیں۔ تو یہ فارم 47 کے ذریعے ایوان میں آئے ہیں، شہریار آفریدی یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کریں گے آرمی چیف اور DGISI کے ساتھ۔ ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا ہے، میرا لیڈر کوئی NRO نہیں چاہتا، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے نا اپنی جو کور کمیٹی ہے، جو اپنی ٹیم ہے، اس کو یہ ہدایت کی ہوئی ہے کہ اگر کسی بھی لیول پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت ہوتی ہے، کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، تو اس میں میری ذات کے بارے میں یا میری رہائی کے بارے میں کوئی بات ڈسکس نہیں ہوگی۔ یہ عمران خان صاحب نے بالکل کلیئر جو ہے وہ کہا ہوا ہے، اپنی ٹیم کو یہ بتا دیا ہے کہ صرف اور صرف مینڈیٹ کی بات ہوگی، اس مینڈیٹ کی جو کہ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے۔
صرف اور صرف پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی بات ہوگی، میری ذات کی یا میری رہائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے بتا دیا ہوا ہے بالکل واضح طور پر۔ اور شہریار آفریدی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا لیڈر کوئی NRO نہیں چاہتا، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میرے لیڈر کی پہلے دن سے خواہش تھی کہ ہم انگیج کریں، مذاکرات کریں ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے پاس اتھارٹیز ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک، فوج اور ادارے ہمارے ہیں، فوج سے مذاکرات ہوں گے تو ہی معاملات بہتری کی جانب جائیں گے۔ یہ جناب شہریار آفریدی صاحب کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ اچھا، اب آرمی چیف سے مذاکرات کی جو ہے وہ بات ہوئی ہے، تو آرمی چیف کی جو ہے نا وہ ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے، اس کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ عاصم منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ ایک کانفرنس تھی، گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس ہو رہی تھی، جس میں انہوں نے یہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں، ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں، انشاءاللہ عوام کے تعاون اور سپورٹ سے پاکستان کی ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے اور توجہ ہٹانے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری توجہ پاکستان اور اس کی عوام کی ترقی سے ہٹے گی نہیں، بلکہ ہم پاکستان اور عوام کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر ملک مکمل خود مختاری کا تصور ممکن نہیں ہے، پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک بار پھر سے، پہلے بھی اس طرح کے جو ہے وہ عزم کا اعادہ کر چکے ہیں آرمی چیف، اور ایک بار پھر سے انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے۔ اچھا، مسلم لیگ نون جناب اب ایک بار پھر سے کوششیں کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی جو دفن ہوتی سیاست ہے اس کو بچایا جا سکے، مسلم لیگ نون کی جو دفن ہوتی سیاست ہے اس کو بچایا جا سکے۔ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب تو بنا دیا، شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے، لیکن وہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اور رانا ثناء اللہ بارہا اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ جو اتحادی حکومت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ آپ اکیلے فیصلے نہیں کر سکے، سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جناب جو وعدے ہم نے عوام کے ساتھ کیے تھے وہ صرف اس صورت میں تھے کہ جب مسلم لیگ نون کو کلیئر میجورٹی ملتی، میاں نواز شریف وزیر اعظم بنتے، تو پھر ہم وہ وعدے پورے کرتے۔ اب ہم پر جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا کہ ہم ان وعدوں کو پورا کریں، یہ ہمیں کمپیل نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ ان وعدوں کو پورا کریں جو کہ ہم نے عوام کے ساتھ کیے تھے۔ یہ رانا ثناء اللہ نے باقاعدہ طور پر کہا تھا ایک پروگرام میں۔ اب جناب رانا ثناء اللہ صاحب دوبارہ سے نیوز کانفرنس کرنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف کو سازش کے تحت عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ یہ مسلم لیگ نون کے جو صدر کا عہدہ ہے اس کی بات ہو رہی تھی کہ سازش کے تحت عہدے سے ہٹایا گیا تھا، نواز شریف سے درخواست کریں گے کہ وہ دوبارہ پارٹی کا منصب سنبھالیں اور بیانیہ دیں، یعنی نیریٹو کوئی ایسا دیں کہ جس پر دوبارہ سے سیاست مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ شروع ہو سکے۔ وہ اب کسی بھی قسم کا بیانیہ ہو سکتا ہے، وہ مفاہمت کا بیانیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مزاحمت کا بیانیہ بھی ہو سکتا ہے، اس نیریٹو کو لے کر چلیں گے اور مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کی سیاست کو ایک بار پھر سے بچانے کی کوشش کی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہی لیڈرشپ فراہم کریں گے جس کی عوام توقع کرتے ہیں، نواز شریف کی صدارت میں اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں پر قابو پائیں گے اور امید ہے کہ اس کے بعد نون لیگ مقبولیت حاصل کر لے گی۔ یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں ایک بار پھر سے عوامی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اہم ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ تو صوبائی کابینہ کی میٹنگ میں بھی چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ دورے بھی کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ مختلف جگہ پر چلے بھی جاتے ہیں، لیکن میاں شہباز شریف کے ساتھ وہ کسی بھی قسم کا کوئی کانٹیکٹ ان کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید اتحادی حکومت ہے اس لیے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہ رہے میاں نواز شریف، لیکن اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ خود سے اس گورنمنٹ کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، شاید اعتماد جو ہے وہ میاں نواز شریف کو نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن بہرحال اب میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی سیاست کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ موجود تھے، میاں جاوید لطیف موجود تھے، خرم دستگیر موجود تھے، یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جناب جیسے ہی چین سے میاں صاحب واپس آئیں گے انہیں گزارش کی جائے گی کہ جناب دوبارہ سے آپ پارٹی کی صدارت سنبھالیں اور ایک بار پھر سے ہمیں کوئی ایسا نیریٹو دیں جس پر ہم سیاست کر سکیں، اور وہ کسی بھی قسم کا نیریٹو ہو سکتا ہے، اس پر جو ہے وہ سیاست اور مسلم لیگ نون کو اور میاں نواز شریف کی سیاست کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی فتح ہوئی ہے، وہ بڑی فتح یہ ہوئی ہے کہ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جب یہ کہا تھا کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو رہے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے مانا نہیں گیا تھا۔
یہ کہا گیا تھا کہ جناب سنی اتحاد کونسل میں تو یہ نہیں ہے، ان کی پاکستان تحریک انصاف جماعت تھی جو کہ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا یہ تمام آزاد ارکان ہیں۔ لیکن اب الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس میں تمام جماعتوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کتنی اسٹرینتھ ہے اسمبلی میں، تمام جماعتوں کے جو نمائندگان ہیں وہ کتنے ہیں، تو اس میں سنی اتحاد کونسل کے مینڈیٹ کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد 82 ہے، یعنی جنہیں پہلے آزاد کہا جا رہا تھا انہیں اب مان لیا گیا ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ایک فہرست جاری کی ہے جس کے مطابق پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 71 ہے، ایم کیو ایم کی 31 ہے، جے یو آئی کی 11 ہے، اس کے علاوہ استحکامی پاکستان پارٹی کے 4 ہیں، مسلم لیگ نون کی 120 ہے، اور یہ 120 کس طرح سے ہے؟ فراڈ کرنے کی وجہ سے۔ یہ فراڈ کیا تھا؟ جس طرح سے انہوں نے مخصوص نشستیں حاصل کی تھی، سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی گئی تھی نا نشستیں، وہ مسلم لیگ نون نے حاصل کر لی تھی فراڈ کے ساتھ، اور اس طرح سے ان کی تعداد 120 ہو گئی تھی۔ تو 120 مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد ہے اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد 82 ہے۔ تو اس طرح سے جناب اب مینڈیٹ تسلیم کر لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا سنی اتحاد کونسل کا، یعنی کہ یہ ایک بڑی فتح ہے۔ بڑی فتح اس لیے ہے کیونکہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ میں یہ جائے گا تو اس میں 1-2 سماعتوں میں، جو میری اسیسمنٹ ہے کہ 1-2 سماعتوں میں ہی اب یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا اور سنی اتحاد کونسل کو اس کی مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ اب یہ کس طرح سے ملیں گی؟ کیا وہ نشستیں جو کہ جماعتوں میں تقسیم کی گئی ہیں وہ واپس لے کر دی جائیں گی یا اس کے لیے کوئی اور پروسیس ہوگا؟ یہ بات کی بات ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے عدالت کیا احکامات جاری کرتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی فتح ہے کہ مینڈیٹ تسلیم ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا سنی اتحاد کونسل کا، اور ایک راستہ کھل گیا ہے مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے حوالے سے، جو کہ الیکشن کمیشن نے ضد بازی میں آ کر اور شاید کسی پریشر کی وجہ سے اس وقت تو تسلیم نہیں کیا تھا یہ سنی اتحاد کونسل کا، تاکہ انہیں مخصوص نشستیں نہ مل سکیں، لیکن اب جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اب پتہ نہیں ہے کہ یہ بلنڈر انہوں نے کیا ہے یا کیا کیا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی فتح ہے تحریک انصاف کے لیے، سنی اتحاد کونسل کے لیے۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جناب محمود خان اچکزئی جو کہ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ ہیں، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اپنا احتجاج بھی کرنے کے لیے نکلی تو رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارنے شروع کر دی۔ اتنے یہ خوف زدہ ہیں، حکومت اتنی خوف زدہ ہے کہ احتجاج کی کال دی جاتی ہے تحریک انصاف کی جانب سے تو دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے، چھاپے مارنے شروع کر دیے جاتے ہیں، کارکنوں کو رہنماؤں کو اٹھانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ تھی، دیگر شہروں میں جہاں احتجاج کرنے کی کوشش کی گئی چھاپے مارے جا رہے تھے اور گرفتار کیا جا لوگوں کو، تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا۔ اسی طرح سے محمود خان اچکزئی کے وارنٹ گرفتاری بھی جناب جاری کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں 27 اپریل کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ محمود خان اچکزئی کی جو ہے وہ صدر مملکت کے امیدوار بنتے ہی انتظامیہ نے کوئٹہ میں ان کے گھر پر چھاپا بھی مارا تھا۔ محمود خان اچکزئی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی، جس کے بعد علی انتظامیہ نے ان کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کر لیا تھا۔ اب یہ مقدمہ جو ہے وہ تقریباً 1 مہینہ پرانا ہے، 1 مہینے سے بھی زیادہ، اور اب اس سلسلے میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اور کوششیں کی جا رہی ہے کہ جناب انہیں گرفتار کر دیا جائے۔ یہ ان کی انتقامی کارروائیاں ہیں کہ اپنے سامنے کسی کو یہ برداشت نہیں کر سکتے، ان کے سامنے کسی کو یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ احتجاج کرنے والوں کو یہ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح سے محمود خان اچکزئی کے خلاف بھی اب یہ انہوں نے انتقامی کارروائی شروع کر دی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی اس حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، جس کے لیے اب مزید راستے ایک کے بعد ایک کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ یقیناً آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے خوشخبریاں سامنے آئیں گی۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔